بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حساب و کتاب صرف رب نے صحیح لگایا ہے، سب کو خالی ہاتھ بھیجا ہے اور خالی ہاتھ بلایا ہے۔ اور فرض کی نماز تو اللہ پاک سے وفا ہے، وہ جب راضی ہوتا ہے تو ہر چیز کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتی ہے۔ تم سمندر کی گہرائی سے پکارو گے، اللہ وہاں سے بھی تمہاری سنے گا۔ گناہوں کی ایسی دیوار کھڑی نہ کریں جو آپ کو اللہ سے دور کر دے۔ وہ صرف عبادت والوں کا ہی رب نہیں ہے، بلکہ وہ تو ندامت والوں کا بھی رب ہے۔ یا اللہ، مجھے وہ عطا کر دے جس کی میں نے تجھ سے امیدیں لگائی ہوئی ہیں۔ ماں وہ ہستی ہے جس کی دعاؤں سے رب کی رحمت برستی ہے۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اللہ ہے نا تمہارا سب سے بڑا سہارا۔ کپڑے، شکل اور زبان اکثر جھوٹ بولتے ہیں، انسان کی اصلیت تو اس وقت آنے پر پتہ چلتی ہے۔ دل کا راستہ اخلاق کی سیڑھی سے جاتا ہے، دھوکے ہوتے رہتے ہیں، لوگ بھی بے نقاب ہوتے رہتے ہیں، مگر ہر چیز کو جان کا روگ نہ بناؤ۔ مسکراؤ اور آگے بڑھو۔ لاکھوں کمانے سے زیادہ وہ بندہ خوش رہتا ہے جو نہ ملی ہوئی چیزوں کی بجائے ملی ہوئی نعمتوں کو یاد رکھتا ہے اور ان نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے۔ غم نہ کرنا کہ یہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں، بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ پتہ ہے مان رکھنا کس کو کہتے ہیں؟ جو خود کو مار کر دوسروں کے لیے جیتا ہے اور جو دوسروں کو اپنے قابل نہیں سمجھتے، حقیقت میں وہ خود کسی قابل نہیں ہوتے۔ امیر وہ ہے جس کے دل میں دوسروں کے لیے احساس ہو، صبر ٹوٹ جائے تو بد دعا دینے کی ضرورت نہیں رہتی، خود بخود نکل جاتی ہے۔ جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں، انہی لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ دینے والا کتنا ہی اپنا کیوں نہ ہو، مگر دل سے اتر جاتا ہے۔ خوشیاں پیسوں سے نہیں ملتی بلکہ نصیب سے ملتی ہیں۔ آپ کی آنکھیں اکثر وہی لوگ کھولتے ہیں جن پر آپ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں۔ جب تم کسی شخص کو اس کی دولت کی وجہ سے عزت دینے لگو تو سمجھ لینا کہ تم نے اپنا ایمان کھو دیا۔ بے فکر ہو جاؤ، اللہ پاک مخلص دلوں کے ساتھ ہے، اور اللہ پاک مخلص دلوں کے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرتے۔ جب کسی کے گھر جاؤ تو اندھے بن کر رہو اور باہر نکلو تو گونگے بن کر نکلو۔ جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تو سمجھ جانا کہ تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس صبر کیا کرو اور دعا کیا کرو اور اپنے تمام معاملات اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا کرو۔ کسی کا دل اتنا مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے۔
کیونکہ ٹوٹے ہوئے دلوں سے نکلی آہ عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔